بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسپریشنز بائی عمر کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. اور آج کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ بڑے ہی ایک انسپائرنگ کریکٹر ہیں, بڑے ہی ایک موٹیویشنل آئی ووڈ سے اسپیکر ہیں, اور ایک بڑے ہی کامیاب بزنس مین ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نجم مزاری. نجم مزاری کا تعلق کوئٹہ کی سرزمین سے ہے. آپ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے بلوچستان سے پنجاب کا رخ کیا اور آئی ٹی اور دین بزنس کی ڈگری کمپلیٹ کی. اور کچھ حیران کن واقعات ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ انہی کی زبانی آپ تک پہنچاؤں. وہ اس لیے کہ جب آپ ہائر ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی آئی ٹی سائٹ پہ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کچھ نئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن نجم مزاری نے ہائر ایجوکیشن بھی لی, نئی چیزیں بھی سیکھیں, لیکن اپنی جو سرزمین کے ساتھ جو ایک رابطہ ہے, ایک رشتہ ہے, اس کو نبھانے کے لیے اور اپنے پیشن کو فالو کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ہی انتخاب کیا. جی, وہ ہے آرگینک پروڈکٹس. پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک واحد برانڈ, واحد تو نہیں کہوں گا, بے شمار برانڈ تھا, لیکن جس لیول پہ انہوں نے سٹارٹ کیا اور جس لیول پہ اب پہنچا دیا ہے, نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک ابھرتا ہوا برانڈ ہے. جی, میں بات کر رہا ہوں چلتن پیور پاکستان. مزید باتیں بھی ہوں گی, وہ جانتے ہیں نجم مزاری سے. سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, جی شکر جی. اچھا نجم مزاری, ایجوکیشن از امپورٹنٹ کیونکہ یہ جینے اور مرنے والی بات ہے, لیکن ایجوکیشن کے بعد رستہ لینا اور ایک سولڈ سٹیپ اٹھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں بہت سارے گریجویٹس ڈگری تکمیل کی طرف آتے ہیں, اور جیسے ہی وہ ڈگری تکمیل کی طرف ہوتی ہے تو وہ جاب کی طرف رخ کرتے ہیں. آپ کی کہانی کے اندر آپ نے جاب کو پریفر نہیں کیا, آپ نے رسک لیا اور اپنے پیشن کو فالو کیا اور ایک برانڈ ڈیولپمنٹ میں آ گئے. بالکل. تو یہ دیکھیں, ڈگری تو ہمیشہ لینی چاہیے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ بڑے اگینسٹ ہے کہ ڈگری نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ڈگری بھی ضروری ہوتی ہے. آپ جب کامیابی کی طرف جاتے ہیں تو جیسے مینجمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ٹھیک ہے سیلف لرن تو کر لیں گے, لیکن یونیورسٹی اگر اس میں تھوڑا سا کچھ ویلیو ایڈیشن کر رہی ہے, ویلیو ایڈ کر رہی ہے, یونیورسٹی بھی تو آپ کو کتاب سے ہی پڑھاتی ہے, تو کتاب میں جو ہوتا ہے تو بکس تو آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں. تو میں یونیورسٹیز کی اور ڈگریز کے اگینسٹ نہیں ہوں. بہت سارے جو انٹرپرنورس ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ڈگریز کے بڑے خلاف ہیں, یونیورسٹی کے بڑے اگینسٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اسکلز آنی چاہیے. ایک اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے ڈگری بھی لینی چاہیے اور کچھ عرصے کے لیے آپ کہیں پہ جاب بھی کریں. لوگ ٹوٹلی اگینسٹ ہے کہ جاب کرنی نہیں چاہیے. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ جہاں آپ نے اپنا اتنا بڑا رسک لے لینا ہے جاب کر کے اور چیزیں مینیج کرنے کے, اور مس مینیج بھی ہو جائیں گی, تو اسے بہتر نہیں کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں 2-3 سال جاب کریں, اس آرگنائزیشن کو دیکھیں. اور ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ چھوٹی آرگنائزیشن میں جاب کریں. لوگ ہوتا ہے کہ جیسے فور ایگزامپل کوئی بھی بندہ کہے گا جی میری بس پیپسی میں جاب ہو جائے, کوک میں ہو جائے, نیسلے, ٹھیک ہے, یہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنس ہوتی ہیں, ان میں آپ سیکھ نہیں سکتے. آپ جتنی چھوٹی آرگنائزیشن میں کام کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے, کیونکہ اس آرگنائزیشن, کیونکہ آپ کا جو باس ہوگا وہ آپ کو رکھے گا ایک جاب پہ, لیکن JDs آپ کو 10 بندوں کی دے دے گا کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. دیکھنے میں تو اسے امپلائی سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا برڈن ہے, لیکن اگر جو پازیٹیو بندہ, اگر وہ اسے ایک ویژنری بندہ, آپٹیمسٹک بندہ اگر اسے دیکھے گا نا, وہ کہے گا کہ میرے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹی آ گئی ہیں, یعنی کہ مجھے باس ایکسٹرا کام دے رہے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے, آپ سے سیکھ رہے ہیں. اسے کم از کم آپ یہ بھی سیکھ لیں گے کہ یار ایک آفس کا بل کتنا آتا ہے, ٹھیک ہے, اس چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ سیکھتے ہیں. تو چھوٹی آرگنائزیشنس میں کام کریں, میڈیم لیول کی آرگنائزیشنس میں کام کریں, اس میں آپ کو زیادہ کام سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ آپ کو ملٹی ٹاسک دیے جائیں گے. تو اس کے بعد ہو پھر ایک اسٹیپ لیں, پھر ایک رسک لیں, پھر اپنے بزنس کی طرف, پھر پیشن کو بھی ڈسکور کریں, پھر دیکھیں گے کیا چیز آپ کو شوق ہے, کس چیز کا آپ کو انٹرسٹ ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پیشن ہوتا ہے وہ آپ کو تھکاتا نہیں ہے, تو جب آپ تھکتے نہیں تو اس کا کام آپ کو سارا دن آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. یہاں بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ نجم نے بالکل صحیح کہا کہ ڈگری کے بعد ریلیونٹ جاب کرنا بھی بڑا ضروری ہے. آپ جاب کر بھی رہے تھے جی, تو وہ کیا, اور بڑی اچھی کر رہے تھے, تو وہ کیا سرکمسٹانسز تھے کہ آپ جاب سے بیزار ہوئے اور پھر آپ نے ایک نئی راہ ڈھونڈی؟ نہیں, جاب اس طرح یہ تو نہیں کہ میں کہیں پہ جا کے فزیکلی کہیں پہ جاب کرتا تھا. کچھ آرگنائزیشن تھیں وہ مجھے ایسے پروجیکٹ دیتی تھی, تو میں ان کا مطلب ایسے سمجھے امپلائی تھا, اور مجھے کام ہوم بیسڈ گھر سے بیٹھ کے ہی کرنا ہوتا تھا. یعنی ڈیولپمنٹ تھا, میں کیونکہ سافٹ انجینئر تھا, کوڈنگ کرنی ہوتی تھی. وہ ٹاسک تھا کہ جی آپ نے 1 مہینے میں کر کے دینا ہے, آپ آفس آئیں گھر سے بیٹھ کے. تو اس طرح کا کچھ کام تھے جو میں بیٹھ کے تو گھر سے ہی کرتا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کمپنی کے امپلائی ہوتے ہیں تو گھر سے بیٹھ کے ہی کام کرتا تھا. پھر مجھے اس کے بعد پھر میں نے کچھ مارکیٹنگ میں بھی کچھ سرٹیفکیشنس کی, اور میں کچھ چیزیں مطلب کہ مجھے کچھ پروڈکٹ سیل کرنا آ گئے, تو میں کچھ آرگنائزیشنس کے لیے مارکیٹنگ اور ان کی سوشل میڈیا کیمپین اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کرتا تھا. یعنی پوری آرگنائزیشن کا جو سوشل میڈیا ہے میں چلا رہا ہوتا تھا, اور میں ہی وہاں سے ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا تھا. تو میں نے ایک چیز سوچی کہ یار مجھے اگر کوئی چیز بیچنا آتی ہے تو میں کسی دوسرے بندے کے لیے کیوں بیچ رہا ہوں, تو میں اپنی پروڈکٹ بنا کے خود کیوں نہ بیچوں.
اصل چیز ہوتی ہے سیلنگ. جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کو چیز بیچنا آ جائے. اگر آپ کو کوئی چیز بیچنا آ گئی نا, آپ کچھ بھی بیچ, آپ مٹی بھی بیچ سکتے ہیں, تو لازمی نہیں کوئی ایسی چیز کہ آپ بنائیں پھر بیچیں, آپ کسی سے خرید کے بھی بیچ سکتے ہیں. تو میں نے جب دیکھا کہ یار مجھے جس دن بیچنا آ گیا نا, اس دن مجھے لگا کہ اب مجھے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے جو کہ اچھا, جب آپ کو بیچنا آ گیا تو اب یہ انتخاب کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اب بیچنا کیا ہے. تو آپ کس طریقے سے آرگینک پروڈکٹس تک پہنچے, کس طریقے سے اسے اپنا پیشن سمجھا, اور پیشن تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچر کے قریب رہنا اچھا لگتا ہے, تو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ یور جرنی؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ میرے کچھ کلائنٹس تھے, جب میں آئی ٹی کمپنی چلا رہا تھا تو وہ باہر سے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ میں ذرا آرگینک نیچر لور تھا, تو انہوں نے مجھے کچھ آئیڈیا دیا کہ آپ اس آرگینک پروڈکٹس کو اگر آپ ہمیں دے دیں اور ہم اسے یو کے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو سیل کرتے ہیں. تو جب انہوں نے وہاں پہ سیل کرنا شروع کیا تو مجھے بڑا ایک اچھا وہاں سے فیڈ بیک آیا. تو میں نے پہلے اسٹارٹ باہر سے ہی کیا تھا, پھر مجھے لگا کہ یار میں اس کو پاکستان میں بھی بیچ سکتا ہوں کیونکہ پاکستان کی لوکل چیز تھی, لیکن کیونکہ اس کی پرائز کو زیادہ تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ اتنی مہنگی چیزیں پاکستان میں بکیں گی نہیں, کیونکہ آرگینک کی جو پرائز ہوتی ہے وہ کمرشل پرائز سے کم 3 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ کمرشل چیز اگر آپ کو کوئی شیمپو اگر 300 روپے کا ملے تو آرگینک شیمپو آپ کو 1000 روپے تک کا ملے گا, یعنی 3-4 گنا زیادہ اس کی پرائس ہوتی ہے. لیکن خیر بہرحال ہم نے کوالٹی پہ کام کیا اور اس پہ ہم نے جب اس کو پیکیجنگ پہ کام کیا, جب مارکیٹ میں ہم نے سیل کرنے کے اسٹارٹ کی تو اس کا بہت اچھا رسپانس آیا. کرتے کرتے یوں پھر ہم نے جو نا چلتن پیور کمپنی جو ہے وہ اسٹیبلش کی, وہ بنائی. آج الحمدللہ 600+ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں, 300+ امپلائیز ہیں, 4 ہمارے آفسز ہیں, اور اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا. اور اپنی ڈومین میں ہم آرگینک میں پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی ہے, اور 3 کنٹریز میں بھی ہم سیل کر رہے ہیں, جرمنی میں, یو کے اور یو ایس, 3 جگہوں پہ جا رہے ہیں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں, امیزون پہ بھی ہم سیل کر رہے ہیں, لوکلی پاکستان میں جیسے دراز ہے, باقی جگہوں پہ سیل کرتے ہیں. لیکن ہماری اپنی جو ویب سائٹ کی سیل ہے وہ 80% ہماری سیل وہاں سے آتی ہے, 20% ڈفرینٹ سورسز سے. اوبویسلی کاروبار سیلس پہ سروائیو کرتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پروڈکٹ کا صحیح ہونا بڑا معنی رکھتا ہے. آج کی دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز اور دیگر برانڈس کام کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس پروڈکٹ میں کیمیکلز یا پریزرویٹیوز یوز ہوتے ہیں وہ ایک طرف آپ کو فائدہ دیتی ہے اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ان دا لانگر رن سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو نیچرل پروڈکٹس کلیم کرتی ہیں کہ وہ سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ان کے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جو آرگینک پروڈکٹس ہوتے ہیں نا وہ وہی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا. دیکھیں جب کسی چیز کے اندر کیمیکل ہی نہیں ڈلا تو وہ نقصان کیسے دے سکتا ہے. تو ہم آرگینک میں آئے بھی اس طرح تھا کہ ہمیں تھا کہ ہم ایسے پروڈکٹس بنائیں جو لوگوں کی ہیلتھ کو مینٹین کرے, لانگ ٹرم میں بھی جا کے اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو. تو الحمدللہ صرف ہماری پروڈکٹس نہیں, دنیا میں جتنے بھی آرگینک برانڈس اگر وہ سرٹیفائڈ آرگینک ہیں اور واقعی 100% آرگینک ہیں تو اس کا کوئی جو ہے سائڈ افیکٹ نہیں ہے, آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں. اور ہمارا مقصد صرف اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنا نہیں تھا, ہمارا مقصد تھا آرگینک کو پروموٹ کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے لیں, آپ کسی اور سے بھی لیں, لیکن آرگینک لیں, نیچرل چیزوں کو استعمال کریں, اس کو پریفر کریں, وہ اپنے لائف اسٹائل کا حصہ بنائیں. یہ آپ دیکھیں کہ میں اس لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی مہنگا ہے, تو میں کہا جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آرگینک مہنگا ہے تو اپنے جو آپ کے جو ڈاکٹرز ہاسپٹلس کے بلز ہیں ان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو پھر آپ کو سستا ہی پڑے گا. کم از کم آپ کے جو ہے نا ان چیزوں سے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو آرگینک ایک لائف اسٹائل کا ہے, اور ہمارا مقصد صرف چلتن کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد آرگینک کو پروموٹ کرنا ہے. جی بالکل, خیر کی بات کو آگے بڑھانا ہے. اور یہاں پہ میں نجم سے یہ بھی جانوں گا کہ کورونا پوری دنیا پہ ایک آفت بن کے آیا. پینڈیمک 19 سب نے دیکھا کہ پینڈیمک 19 نے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا, اور سب سے زیادہ جو اس کا جب علاج کی بات کی گئی تو سب سے زیادہ بات ہوئی کہ جن کی امیونٹی مضبوط ہے, جن کی امیونٹی اسٹرانگ ہے, وہ سروائیول ریشو ان کی زیادہ ہے, اور نیچرل پروڈکٹس جو یوز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو کرونا پینڈیمک نے آپ کو ہٹ کیا کہ آپ کو سروائیو کروایا؟ نہیں, کووڈ نے تو ہمیں سروائیو کیا, کووڈ نے ہمیں بوسٹ کیا. ہمارا بزنس جو ہے نا 300% گرو ہوا کووڈ میں. اس کی ریزن ہی تھی جب کورونا آیا. دیکھیں میڈیکل سائنس تو ہو گئی فیل, اس میں یہ انٹرویو بہت سارے ڈاکٹرس کو بری لگ رہی ہوگی بات, میڈیکل سائنس ہو گیا اس میں فیل. نہ کوئی ان کی میڈیسن تھی, نہ کوئی اس کی کوئی ایسی کوئی انجیکشن تھا, نہ کوئی دوائی تھی, نہ کوئی سیرپ تھا, نہ کوئی گولی تھی. ٹھیک ہے, ابھی بھی جو ویکسینیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کور کر رہی ہے, لیکن کووڈ سے ابھی بھی کورونا سے آپ کو نہیں بچا رہی. تو آرگینک نے ہی تو سروائیو کرا ہے. تو لوگ ڈاکٹرس نے کہا کہ جی آپ اپنی امیونٹی اسٹرانگ کر لیں تاکہ جب کووڈ ہو, کورونا کا اٹیک ہو تو آپ کچھ ہوئی نا. تو آرگینک نے تو سروائیو کیا. وہی لوگوں نے کلونجی استعمال کیا, وہی لوگوں نے زیتون کا استعمال بڑھا دیا, وہی لوگوں نے مورنگا کا استعمال بڑھا دیا, وہی لوگوں نے دیسی گھی کا استعمال بڑھا دیا, لوگوں نے چینی بند کر کے شہد کو استعمال کرنا شروع کیا, وہی لوگوں نے فروٹس کھانے شروع کیا, وائٹامن سی کا انٹیک بڑھا دیا, آرگینک چیزیں ہی تو کنزیوم کرنا شروع کی. اسی سے ہماری امیونٹی بڑھی. ہمیں کووڈ سے ہم سروائیو کر گئے. آج جتنے لوگ بھی ہم زندہ ہیں سروائیو کر رہے ہیں, کہ کووڈ سب کو ہوا ہے. کوئی کہتے ہیں نا مجھے نہیں ہوا تو انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا یا کچھ اور سنیریو ہوگا. کووڈ پوری 7 ارب
آبادی کو ہوا ہے کووڈ. جو لوگ سر زندہ اٹس مین ان کی کمیونٹی ان کی جو امیونٹی وہ کافی اسٹرانگ تھی جس کی وجہ سے وہ سروائیو کیے. تو وہ سروائیو آپ کے فوڈ کی وجہ سے تو ہوا ہے. تو یہ جو باقی کوئی سپلیمنٹ وغیرہ سے تو نہیں, وہ فوڈ سے ہوا ہے. تو ان دنوں میں ہمارا جو آرگینک کا بزنس تھا وہ 300% گرو کیا. اور جہاں تک بات تھی کہ باہر اسٹورس بند تھے تو ہم ویسے بھی آن لائن تھے, ہمارا 80% بزنس ابھی بھی آن لائن ہے, ڈیجیٹل کے تھرو آتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا بزنس گرو کیا. تو کووڈ میں تو آرگینک اور جو لوگ پیور اور اوریجنل اور نیچرل چیزوں پہ ڈیل کر رہے تھے, وہ صرف میں نہیں, کوئی اور بزنس بھی تھے, ان سب نے اس میں گرو کیا کیونکہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یار یہی سروائیول ہے اصل میں. اچھا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پروڈکٹ کو دنیا پاکستان سے باہر لے کے جاتے ہیں تو مختلف سرٹیفکیشن کی کمپنی ہیں, تو آرگینک پروڈکٹس کی بھی کوئی سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی ہم باہر بھیج سکتے ہیں؟ جی, یہ تو ایک المیہ جس کے اوپر آج میں بہت زیادہ کام کر رہا ہوں. گورنمنٹ کی بھی کچھ لوگوں سے مل رہا ہوں. ریسنٹلی میری گورنر صاحب سے بھی ملاقات اسی سنیریو میں ہوئی کہ آرگینک کی نا پاکستان میں باڈی نہیں ہے, کوئی باڈیز کو ڈیل نہیں کرتی, کوئی سرٹیفکیشنس نہیں ہیں. ہم جب باہر بھیجتے تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی آتی ہے. جو فارنرس ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سرٹیفکیشن دکھائیں آرگینک, اگر آپ کا پروڈکٹ آرگینک ہے سرٹیفکیشن کا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس باڈی نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس باڈی نہیں ہے. ہم ابھی ڈپارٹمنٹس کے اس طرح نام لینا مناسب نہیں ہے, ہمیں جتنے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے انڈر میں جتنے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں ان سب کے پاس گئے, کہتے ہیں جی ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, ہم آرگینک کا سرٹیفکیشن دے نہیں سکتے, ہم پیورٹی کا سرٹیفکیشن نہیں دے سکتے. تو وہ ہمیں بڑا مسئلہ آتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ پہلے امریکہ بھجواتے ہیں, وہاں پہ ٹیسٹ کراتے ہیں, اس کی سرٹیفکیشن پھر ان فردر جو بھی ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں, پھر جا کے ہوتا ہے. تو یہ کافی ایک لانگ ہے اور کافی ہیکٹک ہے. اس میں مختلف ادارے کام کرتے ہیں, لائک چیمبر آف کامرس ہے, تو ان کی کیا سپورٹ لی جا سکتی ہے, ٹریڈ منسٹری کی کیا سپورٹ لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو آرگینک کو تو دیکھتی ہے ہیلتھ منسٹری دیکھتی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. میرے ہیلتھ سیکٹری سے میری ملاقات ہوئی تھی. چیمبر تو دیکھیں وہ تو ایک بزنس کے لیے ہے, تو وہ ڈپارٹمنٹ وائز نہیں دیکھتا, لیکن اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیمبر کا پریزیڈنٹ کوئی ریکویسٹ کر دے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو کہ آپ آرگینک کی باڈی میں, کیونکہ باڈی اتنی آسانی سے نہیں بنتی, تو یہ صرف پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے علاوہ اس کا اپروول کوئی نہیں دے سکتا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ریکویسٹ بھیجتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے باڈی بنتی ہے, ایک بلڈنگ بنتی ہے, ایک اسٹرکچر بنتا ہے, ٹیم ہائر کی جاتی ہے, 500-600 بندوں کی ٹیم ہائر کی جاتی ہے, تو گورنمنٹ کا بہت ایکسپینس لگتا ہے. یہ تب تک وہ گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لے گی جب تک باقاعدہ آرگینک کی بڑی مارکیٹ نہیں ہوگی. ابھی ہم چند ہی 3-4 برانڈس ہیں جو آرگینک میں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ آگے آنے دنوں والے میں جب یہ 100-150 کمپنیاں بن جائیں گی تو پھر گورنمنٹ اس کے اوپر سوچے گی, پریشر ہوگا تب پھر گورنمنٹ اس پہ انویسٹ بھی کرے گی انشاءاللہ. میرے خیال میں پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کا ایک بہت یونیک موقع ہے کہ آج دنیا پیور پروڈکٹس اور نیچرل پروڈکٹس کی طرف دیکھتی ہے. امریکہ کی جو ایک سنگل ایک ملک کی جو آرگینک کی جو مارکیٹ ہے نا وہ $60 بلین کی ہے. ہمارے پاکستان کا بجٹ 43 بلین ہے, یعنی ہمارے ملک سے بڑی صرف امریکہ کی آرگینک مارکیٹ ہے. تو اگر گورنمنٹ جیسے ایکسپورٹ پہ فوکس کرے کہ ایکسپورٹ کرنا ہے, تو میرے خیال میں اگر وہ آرگینک پہ کام کرے تو 60 بلین تو نہیں, کم از کم 30 بلین تو لے سکتی ہے, جو کہ انڈیا لے رہا ہے 30 بلین. تو اگر ہم آدھا یعنی جو ہمارے ملک کا ابھی جو رائٹ نو بجٹ ہے اس سے تقریباً 30 بلین تو ہم امریکہ سے نکال سکتے ہیں. اور آرگینک کے اندر ملک بھی یہی کام کرتے ہیں, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, ہماری جیسی کنٹری سے ہی وہاں پہ جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ اس کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان تو شاید ابھی رجسٹر نہیں کروا سکا, لیکن ہندوستان نے اپنی اتنی زبردست مارکیٹنگ کی ہے, اور انہوں نے ایک آیورویدا اور نیچرل وے آف ہیلنگ کے نام سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے انہوں نے دنیا کو اپنی پروڈکٹس متعارف کروائی ہیں, اور دنیا انڈیا کو تو جانتی ہے. پاکستان ابھی اسٹرگل کر رہا ہے, رستہ بنا رہا ہے. آپ جیسے ینگسٹرز آگے آ رہے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان ٹرمز آف کوالٹی آپ پاکستانی ہربز اور انڈین ہربز کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہماری جو پاکستان کی جو آب و ہوا ہے, جو ہمارا پانی ہے, جو ہماری زمین میں جو نیوٹریشن ہے, وہ انڈیا سے بہت بہتر ہے. یعنی جو انڈیا جو چیز A گریڈ میں بناتا ہے نا, تو ہم اسے A+ گریڈ میں بناتے ہیں. ایون کہ اگر آپ صرف ایک مورنگا کی بھی آپ ایگزامپل لے لیں نا, ان کے مورنگا میں وہ نیوٹریشن ویلیو نہیں ہے جو ہمارے پاکستان کے مورنگا میں نیوٹریشن ویلیو ہے, کیونکہ ہمارا پانی ان سے بہتر ہے, ہماری آب و ہوا ان سے بہتر ہے, ہماری زمین کی کوالٹی کہہ سکتے ہیں, جو زمین کے اندر جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ انڈیا سے بہت بہتر ہے. اب انڈیا اس میں بلینس آف ڈالرس میں بزنس کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہماری باڈی نہیں ہے, ہمارا اسٹرکچر نہیں ہے. میں آپ کو ایک سندل ووڈ کی میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک سندل ووڈ اگر آپ سندل کا درخت لگاتے ہیں نا, سندل کی آپ کو پتہ ہے 35-40 ہزار روپے کلو ہے, وہ لکڑی اتنی مہنگی ہے کہ اسے شربت بھی بنتا ہے, دوائیاں بھی بنتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے تو وہ 7 سال میں درخت بڑا ہو جاتا ہے اور 7 کروڑ کا بکتا ہے. یعنی 1 ایکڑ سے آپ 7 کروڑ 7 لاکھ, یعنی کہ ایک سال کے اندر 1 ایکڑ زمین سے آپ 1 کروڑ کما سکتے ہیں. اگر آپ کو 10 ایکڑ زمین ہو تو آپ ہر مہینے 1 کروڑ کما سکتے ہیں. تو یہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائپ کی پروڈکشن پہ اگر آپ کام کریں, سندل پہ کام کریں, زعفران پہ کام کریں, کنوا پہ کام کریں, مورنگا سے کام پہ اگر آپ کام کریں, تو انڈیا سے ہماری کوالٹی بہت بہتر ہوگی. اچھا, آپ کی اس حوالے سے ریسرچ بھی ہوگی کیونکہ خاص انوائرمنٹ, ٹمپریچر اور زمین کی ایک خاص نوعیت چاہیے ہوتی ہے. تو کیا آپ کہیں اسپیسیفک, کیونکہ آپ کوئٹہ سے بلانگ کرتے ہیں,
کوئٹہ کی آب و ہوا, پنجاب کی آب و ہوا اور ایون پاکستان کے دیگر صوبوں کی آب و ہوا اور مٹی اور پانی کا فرق بھی ہے. تو آپ کسی اسپیسیفک جگہ کی بات کریں کہ ان جنرل بھی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ میں پورے پاکستان کی بات کروں. دیکھیے جو چیز انڈیا میں ہو سکتی ہے پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر وہاں پہ بھی بارش ہوتی ہے نا, دلی میں تو لاہور میں بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو پاکستان اور انڈیا کے آب و ہوا چیزیں کچھ سملر ہیں, سیم انوائرمنٹ ہے. تو میں کہتا ہوں جو چیز انڈیا میں ہو سکتی ہے پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے. تو انڈیا اگر 60 بلین اٹھا رہا ہے تو ہم بھی 60 بلین کا پروفٹ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز ہو سکتی ہے. ہمارے پاس چاروں موسم ہے, ہر طرح کی زمین ہے, ہمارے پاس ریگستان بھی ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں, پہاڑی علاقے بھی ہیں. زعفران ہے, جس طرح اگر انڈیا کے وہاں پہ اس کشمیر سے ہوتا ہے تو ہمارے کشمیر سے بھی زعفران آتا ہے. اسی طرح جو جیسے ان کی آب و ہوا ہے, جیسے ہمارے پنجاب کی آب و ہوا ہے, وہاں کی پنجاب کی آب و ہوا بھی ہے. وہاں پہ اگر سندل ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. وہ مورنگا پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. تو ہمارے بھی الحمدللہ فیصل آباد, سیالکوٹ والی سیکٹر اور جنوبی پنجاب ریمر خان والی سائڈ پہ مورنگا پہ لوگوں نے اب کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہر فصل ہو سکتی ہے, ہر فصل ہو سکتی ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ کیش کراپس جو ہیں, جو ریئل میں پاکستان کے کیش کراپس ہیں, ہم زرعی ملک ہیں, پروفیٹیبل کراپس کی طرف ہمیں جانا چاہیے جو کہ پاکستان کی اکانومی میں بوسٹ کر سکیں. اچھا, آپ نے 7 سالوں سے اس بزنس میں ہیں اور خیر کا جذبہ رکھتے ہیں, آگے ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کے لیے راستے بھی بنا رہے ہیں, اور آپ کی کمپنی میں اچھے خاصا انڈکشن بھی ہے یوتھ کا. تو اس پلیٹ فارمس کے آپ نے ایک چلتن فاؤنڈیشن کے قیام کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو وہ فاؤنڈیشن کا تھوڑا سا بتائیے, وہ فاؤنڈیشن کیا کرے گی اور وہ کس طریقے سے کام کرے گی, کس طریقے سے ریفلیکٹ کرے گی سوسائٹی میں؟ جی دیکھیں, میں فارمرز کو جو ہے نا ٹریڈیشنل کراپ سے نکال کے پروفیٹیبل کراپس کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. دنیا کا جو فارمر ہے, کسان ہے, وہ خوشحال ہے, ہمارا فارمر خوشحال نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ وہی وہ ٹریڈیشنل کراپس کرتا ہے, وہی اس نے گندم کرنا ہے, وہی اس نے گنا کرنا ہے, وہی اس نے کپاس کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم نکال کے پروفیٹیبل, جیسے کہ میں کنوا کا بتا رہا ہوں, زعفران کا بتا رہا ہوں, مورنگا کا بتا رہا ہوں, ایلو ویرا کا بتا رہا ہوں, اسی طرح اور بھی بہت ساری جڑس ہیں, جڑی بوٹیاں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو پروفیٹیبل کراپس کی طرف لے کے آئیں. اسی ایک زمین سے 1 ایکڑ سے اگر وہ 5 لاکھ روپے کما رہے تو میں اس کو 1 مہینے کے 1 کروڑ روپے بھی کما کے دکھا سکتا ہوں. تو یہ ہمارے فاؤنڈیشن کا مقصد ہے, اس سے ہی ہمارا ملک خوشحال ہوگا, تاکہ کسانوں کی فلاح و بہبود ہو, ان کی آگاہی بڑھے, تاکہ وہ ویژنری وے میں آگے بڑھیں. اور اچھا, ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے کوئٹہ, یہ ساری پروڈکٹس آپ کوئٹہ سے ادھر لے کے آتے ہیں؟ نہیں, ہماری جو فیکٹری ہے وہ لاہور میں ہی, گجو متا میں ہے. تو ہماری ساری لاہور میں ہی پروڈکشن ہے ہماری. ہاں, آؤٹ سورس ہم وہاں سے کرتے ہیں, کچھ کلیکشن سینٹرس ہوتے ہیں جہاں چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن پروسیس ہم لاہور میں ہی کرتے ہیں. اچھا نجم, ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ریسرچ کے حوالے سے. ہمارے ہاں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یونیک ہربز موجود ہیں جن کے بڑے فائدے ہیں, علاج کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں بہت ساری. ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ علاج بالغذا کی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جو ہم اپنی نیچرل ڈائٹ سے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو پھر اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریسرچ کتنی ہوئی ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری ہربس تو ابھی انڈر پروسیس ہیں, ان کے اوپر اس طریقے سے ریسرچ نہیں ہوئی کیونکہ پیسہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. فارماسیوٹیکل کمپنیز کے پاس بہت ہیوج اماؤنٹس آف بجٹس ہوتے ہیں, وہ ایک میڈیسن پہ کام کرتے ہیں اور اس میڈیسن کی پھر مارکیٹنگ کرتے ہیں. ہربز نیچرل پروڈکٹس ہیں, ہم نے نہیں دیکھا کبھی سنگتروں کی مارکیٹنگ کرنی پڑی ہو, کبھی آموں کی مارکیٹنگ کرنی پڑی ہو. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفے دیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم آ چکا ہے, اتنی تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن میں ہم آگے آ رہے ہیں, تو ہمیں اپنی ان بلیسنگس کے اوپر بھی ریسرچ کرنی چاہیے. لائک مورنگا ایک جادوئی ہرب ہے, ایک جادوئی جڑی بوٹی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ہمارے پاس ٹیم بھی, ہم گورنمنٹ کو بھی ایڈ آن کر رہے ہیں کہ تھوڑا ہمیں اس میں اگر فنڈ کیا جائے تو اس میں ہم کرتے ہیں. اسمیڈا ہوتا ہے اسمال میڈیم انٹرپرائز کا گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ ہم اس میں فنڈ کرتے ہیں, اس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے کتابوں میں تو دیکھا ہے کہ حکیم محمد سعید جو کہ مختلف ہربس پہ ریسرچ کر رہے تھے, اس کے بعد ہمیں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ اس پہ ہم کریں گے انشاء اللہ. جو ابھی کیونکہ ہمیں 7 سال ہوئے ہیں, ہمارا ہے کہ 15 سال کے بعد جب ہماری کمپنی ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم ایک اسکول کی طرف جائیں گے, چلتن پور کا ہم اسکول بنائیں گے جس میں ہم لوگوں کو ٹریننگ کریں گے, جس پہ ریسرچ کا کام ہوگا انشاءاللہ. آپ کی ان خواہشوں کے لیے اور ان ایسپریشن کے لیے ہماری نیک تمنائیں. بہت سارے یوتھ بھی آپ کے اس کانٹینٹ کو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے, تو جو اس طرف آنا چاہتے ہیں, جو آپ سے انسپائرڈ ہیں, جو آپ کے اس بزنس ماڈل سے انسپائرڈ ہو کے نیچرل پروڈکٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں ان کو یہی کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا شروع میں نے بتایا, اگر آپ کا پیشن ہے, اگر ایک چیز میں انٹرسٹ ہے تو اس فیلڈ میں آئے. اگر آپ صرف اس چیز کے دیکھ رہے ہیں کہ اس فیلڈ میں پیسہ ہے یا کوئی دوسری کا آرگنائزیشن
پیسہ کماتے تو اس میں پھر آپ فیل ہو جائیں گے. جیسے جیک ما علی بابا کے جو فاؤنڈر تھے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ڈو ناٹ کاپی، یو کاپی اینڈ یو ول ڈائی. تو کاپی نہ کریں، اپنا پیشن ڈسکور کریں. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ کا اس میں پیشن ہے تو اس میں آئیں، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اللہ آپ کو اس میں کامیاب بھی کرے گی. شرط ایک ہی ہے کہ آپ کا اس میں پیشن ہونا چاہیے. اچھا، سوال بڑا امپورٹنٹ، پیشن ہونا چاہیے. پیشن کے سفر میں نجم نے خود کو کیسے اس راستے میں لایا یا آئے؟ جی میں جیسے بتایا کہ میں جب قاسم علی شاہ صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنے کام کو 24 گھنٹے تک کر سکتے ہیں. تو میں کہا نہیں جی میں 24 گھنٹے تک نہیں کرتا. اس نے کہا جی اگر آپ کوئی کام 24 گھنٹے تک نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا پیشن نہیں ہوتا. تو جو آپ کا پیشن ہوتا ہے نا وہ آپ کو تھکاتا نہیں ہے. یہ آج بھی ایک ایگزامپل ہے جو میں سب کو دیتا ہوں کہ آپ اپنا کام 24 گھنٹے کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا پیشن ہے. اگر 24 گھنٹے نہیں کر سکتے تو آپ کا پیشن نہیں ہے. آپ اپنا پیشن کو چینج کریں. یہاں میں امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کروں کہ نجم کی اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آپ نے آن ٹور رہنا ہے، آن یور ٹور. 24 گھنٹے کا مطلب ہے کہ آپ کچھ جو کام کریں جس میں آپ تھکے نہیں، وہ آپ کا پیشن ہے. وہ 18 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ گھنٹے انسان کو نیند بھی کرنی ہوتی ہے اور زندگی کے باقی معاملات بھی، لیکن جس میں تھکاوٹ نہ ہو، جس میں آپ مزید سے مزید کچھ نہ کچھ ڈسکور کرنا چاہیں، مزید سے مزید کچھ سیکھنا چاہیں، تو وہی آپ کا پیشن ہوتا ہے. جاتے جاتے پروگرام کے آخری حصے میں اپنا یوتھ کو پیغام پیشن کے حوالے سے تو بات ہے کہ میں ایک دو ورڈز آپ سے جاننا چاہوں گا. جب انسان اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کتابی باتیں ہی رہ جاتی ہیں. ریئل ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو امید، آپ کے نزدیک امید کیا ہے؟ ہوپ، واٹ از اے ہوپ ٹو یو؟ دیکھیں امید یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ نے اپنے اوپر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے اپنے اوپر بلیو کرنا ہے. لوگوں سے زیادہ امیدیں نہیں لگانی، اور جو آپ چیز کرتے رہتے ہیں اس کو بس اپنا دین، ایمان، زندگی سب کچھ پیشن اپنے کام کو سمجھیں. جو بندہ کام کو لے کے پیشنیٹ نہیں ہے نا وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اس لیے سکسیزفل ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے کامیابی دی ہے کیونکہ مجھے کنسسٹنسی بہت زیادہ ہے، مستقل مزاجی مجھ میں بہت زیادہ ہے. عید ہو، محرم ہو، کرسمس ہو، کورونا ہو، مجھے نہیں پتہ، میں آفس آتا ہوں. مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں بزنس کرتے ہوئے، میں 8 سال ریگولر آفس آیا، میں نے آج تک ایک چھٹی نہیں کی. تو آپ کو جو ہے نا مستقل مزاج ہونا بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. اسکل اور محنت یہ ساری چیزیں بیٹ کر جاتی ہیں مستقل مزاج انسان کو. ڈیفینیٹلی. اور مستقل مزاجی جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا ایک زینہ ہے. آپ اگر مستقل مزاج نہیں ہے تو آج ہی اپنا ایک تو پیشن فائنڈ کیجیے، اور اگر مل جائے تو اس راستے پہ ثابت قدمی سے رہیے. شروع میں کوئی بھی کام جب ہم کرتے تو مشکلات آتی ہیں، اور اگر ہم اس وقت کو گزار لیں اپنے پیشن کے ساتھ اور ایک صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھتے چلے جائیں تو مشکل نہیں رہتی بلکہ آسانیوں میں بدل جاتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا کچھ ہی، اور میں امید کرتا ہوں کہ نجم مزاری کی پروفائل سے، نجم مزاری کی جو کامیابی ہے، جو ان کی چلتن پیور پاکستان کے نام سے، پاکستان کے ایک امبیسڈر ہیں آرگینک پروڈکٹس میں، یقیناً آپ کے لیے بڑا ایک ہوپ ہے، یقیناً آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آگے بڑھیے، قدم اٹھائیے اور اپنے حصے کی شمع چلائیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت ایکسپریشنز بائی عمر سے، اور دیکھتے رہیے اگین ایکسپریشنز بائی عمر.